کچھ باتیں ہیں جو بہت بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کی پوزیشن کے لیے، آپ کو نمبر حاصل کرنے کے لیے، بہت اچھے مارکس حاصل کرنے کے لیے یہ باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، آپ نے یہ دھیان سے سننی ہے۔ تو جو آپ کا اردو کا پیپر ہے یہ ایک ایسا پیپر ہے کہ جس میں جو ایگزامینر ہوتا ہے، جو پیپر چیکنگ کرتا ہے، وہ آپ کے نمبر کاٹتا ہے، اور اردو والے جو سر ہوتے ہیں وہ نمبر دھڑا دھڑ کاٹتے ہیں۔ اگر آپ نے جو ہے نا ان باتوں کو نہیں دیکھا ہوتا، ان باتوں پہ عمل نہیں کیا ہوتا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا اگر آپ کا ایک کوسچن رہ جاتا ہے تو اٹ مینس کہ آپ کے 10 سے 15 نمبر جو ہے نا وہ کٹ جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ لیکچر نمبر 2 ہے ہمارا، آج ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے۔ پیپر حل کرنے کے گر کون سے ہیں جی، طریقے کون سے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ بیٹا کہ آپ نے جو ہے نا اپنے سینٹر میں 10 منٹ پہلے آپ نے پہنچنا ہے، کتاب کو چھوڑ دینا ہے، کتاب کو کچھ نہیں کہنا۔ دوسری بات یہ، جب آپ سینٹر میں جائیں گے تو آپ کو پیپر جو ملے گا، جو آنسر شیٹ ملے گی، آپ نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ حاشیہ لگانا ہے، دونوں طرف آپ نے حاشیہ لگانا ہے، اپنے مارکر کے ساتھ، آپ نے کٹ والے مارکر کے ساتھ حاشیہ لگانا ہے۔ تو یہ حاشیہ ضروری ہے۔ جو آپ کے آرٹس کے پیپر ہیں، یہ جو ہیں اسلامیات کا، اردو کا، اسی طرح مطالعہ پاکستان کا، ان میں جو ہے نا وہ مارجن حاشیہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ کو جو ہے نا وہ کوسچن پیپر ملتا ہے، کوسچن پیپر کو ریڈ کرنا، کوسچن پیپر کو دھیان سے پڑھنا بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں بیٹا، سوال کو سمجھنا، کوسچن کو سمجھنا، سوال کو سمجھنا آدھا جواب ہوتا ہے۔ میں نے کیا بولا ہے، میرے ساتھ ریپیٹ کریں گے آپ؟ سوال کو سمجھ کے اس کا جواب دینا آدھا جواب ہوتا ہے۔ جب آپ کوسچن کو سمجھتے ہیں تو آپ کو اس کا آدھا جواب مل جاتا ہے۔ آپ کو کوئی بھی پیپر ہو، کوسچن کو ریڈ کریں، دھیان سے ریڈ کریں، اور اس کو سمجھ کے پھر اس کا جواب لکھیں، آپ اس کا جواب درست لکھ پائیں گے۔ اگر آپ سوچے بغیر، سمجھے بغیر لکھیں گے، جواب غلط ہوگا۔ تو دیکھیں ذرا، سوالیہ پیپر جو ہوگا آپ کو ملے گا، کوسچن پیپر ملے گا، اس کو اچھے طرح سے ریڈ کریں، ریڈ کرنے کے بعد جو ہے نا اس کا آنسر دیں۔ دیکھیں اردو کے پیپر میں بیٹا یہ بات میں کر رہا ہوں، یہ ہر ایک بات ہی امپورٹنٹ ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہے۔ اردو کے پیپر میں بیٹا آپ فوراً فیصلہ لے لیں کہ میں نے کون سا کوسچن کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، تھوڑی سی لینتھی ہے لیکن وہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے۔ آپ فیصلہ کر کے جائیں اردو کے پیپر میں نے کیا بولا ہے، آپ فیصلہ کر کے پھر اردو کے پیپر میں جو ہے نا جائیں۔ آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ والا کوسچن کرنا ہے، پہلے میں نے یہ والا کوسچن کرنا ہے، پھر اس کے بعد یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ میں نے اس سے پہلے جو ہے نا وہ ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے بڑی وضاحت کے ساتھ، یہ دیکھیں آپ کو ادھر بھی نظر آ رہا ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے ویڈیو اپلوڈ کری ہے، تو اس کو ضرور یہ میری آپ کو ایڈوائس ہے، دیکھیے گا ذرا۔ تو اردو کے پیپر میں فوراً فیصلہ کریں۔ اردو کا پیپر آپ کا پری پلانڈ ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ والا کوسچن پہلے کرنا ہے، یہ دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ۔ اگر نہیں فیصلہ کریں گے تو نقصان اٹھانا پڑے گا آپ کو۔ کون سا سوال آپ نے پہلے حل کرنا ہے، پری پلان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہی جو پیپر ہے آپ نے جو ہے نا کس سائڈ سے شروع کرنا ہے، یہ انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ پوری شیٹ آپ کو جو ہے نا وہ پریکٹیکل ادھر کر کے دکھاؤں گا، تو آپ نے پیپر جو ہے نا وہ کس سائڈ سے شروع کرنا ہے دیکھیں ذرا۔ اس کے بعد بیٹا مارکر کا استعمال آپ نے ہر صورت کرنا ہے، کٹ والا مارکر استعمال کرنا ہے یا آپ نے دوسرا کرنا ہے، ہر صورت آپ جو ہے نا وہ مارکر کا استعمال کریں گے۔ میں آپ کو یہ ایڈوائس دوں گا، سجیسٹ کروں گا، تجویز دوں گا کہ آپ کٹ والا مارکر استعمال کریں۔ اگر آپ کو کٹ والا مارکر استعمال کرنا بیٹا نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، آپ جو ہے نا کٹ کے بغیر مارکر استعمال کر لیں، اور اس سے جو ہے نا وہ مارجن آپ لوگ لگا لیں، 2 لائنیں لگا لیں۔ اگر آپ کی رائٹنگ خراب ہے تب آپ لوگ کیا کریں، میں ابھی آپ کو ایڈ پہ بتاتا ہوں۔ اگر آپ کو لکھنا اچھی طرح سے نہیں آتا، آپ دیکھتے ہیں مختلف قسم کے لوگوں کو، ان کی رائٹنگ بڑی اچھی ہے اور وہ پیپر کی پریزنٹیشن بڑے اچھے، ہر بچے کی رائٹنگ اچھی نہیں ہوتی، کچھ بچے بیچارے ایسے ہوتے ہیں ان کی رائٹنگ خراب ہوتی ہے۔ یہ آپ کو میں اینڈ پہ ٹپ بتاتا ہوں ایک، آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد بیٹا کچھ بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ پین کا استعمال کرنا چاہیے، بال پوائنٹ کا، تو میں آپ کو یہ کہوں گا، میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں بیٹا، پیپر جو ہے نا وہ اپنے پین سے حل کریں۔ آپ کے پاس ایک پرماننٹ پراپر پین ہونا چاہیے جس کو آپ لوگ استعمال کرتے ہوں، اور اسی پین کے ساتھ آپ ہر پیپر حل کریں، اور اس کی پین کی جو ہے نا آپ کے ہاتھ پہ رننگ ہو جاتی ہے، آپ کو لکھتے ہوئے مشکل نہیں آتی اور آپ کی خاص سپیڈ بن جاتی ہے۔ بیٹا یہ جو میں نے بات لکھی ہے نا، یہ ہیڈنگ کی غلطی، آپ کافی کوشش کریں کہ جو ہے نا ہیڈنگ کی غلطی نہیں ہو۔
جب آپ کوشش ہیڈنگ کی غلطی پہ جو ہے نا وہ ایگزامینر کی بڑی جلدی نظر پڑتی ہے اور وہ فوراً سرکل لا دیتا ہے، مطلب پہ مارکس تو نہیں کٹتے، نمبر تو نہیں کٹتے، لیکن بیڈ امپریشن پڑتا ہے. جب بیڈ امپریشن پڑے گا تو نمبر کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے ایگزامینر کاٹ لے گا. بیٹا یہ بات جو ہے نا نمبر 10 پہ یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کہیں پہ لکھ لیں. اردو کے پیپر میں اگر آپ نے، میں بیٹا کیا بول رہا ہوں آپ سے، اردو کے پیپر میں اگر آپ نے ٹائم مینج نہیں کیا تو نقصان اٹھانا پڑے گا. ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. اردو کے پیپر کی بات کر رہا ہوں، اپنی گھڑی واچ اپنے ساتھ لے کے جائیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اتنے بجے میرا پیپر شروع ہوا ہے، اتنے بجے ختم ہونا ہے، میں نے کون سے سوال کو کتنے نمبر دینے ہیں، جو ہے نا کون سے سوال کو میں نے کتنے منٹس دینے ہیں، کتنا ٹائم میں نے کس سوال کو دینا ہے. تو بیٹا اس کے حوالے سے ویڈیو موجود ہے میری، تو وہ آپ نے دھیان سے دیکھنی ہے. ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے میں نے بڑی ذات کے ساتھ بات کری تھی. اس کے بعد بیٹا جو ہے نا ٹائم کو بچائیں. آپ ٹائم مینجمنٹ اس طرح سے کریں، ٹائم کو بچائیں اور ٹائم کو بچا کے اردو کے پیپر کو ری ریڈ ضرور کریں. اردو کے پیپر کو آپ ری ریڈ دوبارہ اس کو جو ہے نا وہ ریڈ کریں، کیونکہ اس میں جو ہے نا لکھنا زیادہ ہوتا ہے اور ٹائم شارٹ ہوتا ہے. جب آپ لوگ 5 سے 10 منٹ بجا کے اردو کے پیپر کو ری ریڈ کرتے ہیں تو آپ کو اس کا بہت زیادہ ایڈوانٹیج ملتا ہے اور آپ جو ہے نا وہ کئی قسم کی غلطیاں نکالتے ہیں. تو بیٹا یہ جو میں نے آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں یہ صرف اردو کے پیپر کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کے جتنے بھی پیپرز ہیں، جتنے بھی آپ کے پیپرز ہیں ان کے لیے آپ نے ان باتوں پہ عمل کرنا ہے، ان کے لیے آپ نے ان باتوں پہ عمل کرنا ہے. اب دیکھیں ذرا میں آپ کو رائٹنگ کا بتاتا ہوں. ایسے اسٹوڈنٹس، ایسے بچے جن کی رائٹنگ صحیح نہیں ہوتی، وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں. جن کی رائٹنگ ٹھیک ہے وہ تو نمبر لے لیتے ہیں، وہ تو پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں. جن کی رائٹنگ ٹھیک نہیں ہوتی ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور رائٹنگ خراب ہونے کی وجہ سے بھی بیڈ امپریشن پڑتا ہے اور نمبر کٹ جاتے ہیں. دیکھیں ذرا یہ آپ کا پیج ہے، یہ لائن ہے آپ کے پیج کی، ایک لائن یہ ہے اور ایک لائن یہ ہے اور یہ آپ کی لائنیں ہیں. دیکھیں ذرا آپ نے کرنا کیا ہے، کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو آپ سیکھ لیں تو آپ کی رائٹنگ ٹھیک ہو جائے گی. فار ایگزامپل مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جی ادھر لام میں لکھ رہا ہوں، میں اردو کی بات کر رہا ہوں، انگلش کا بھی آپ کو علیحدہ سے انشاءاللہ بتاؤں گا، گائیڈ ضرور کروں گا آپ کو. تو یہ دیکھیں نا لام میں نے لکھا ہے، تو یہ بیٹا ایک ایسا لفظ ہے جی اگر آپ یہ سیکھ لیں تو آپ کی پریشانی سر درد ختم ہو جائے گی. دیکھیں ذرا میں یہاں پہ نقطہ لگا رہا ہوں تو یہ میرے پاس نون بن گیا، اور دیکھیں یہاں پہ میں کیا کر رہا ہوں، میں نے 3 یہ سین بن گیا. میں ادھر دیکھیں جو ہے نا 3 نقطے لگا رہا ہوں، شین بن گیا. اسی طرح دیکھیں ذرا میں یہاں پہ یہ دیکھیں صاد لکھ رہا ہوں، گلائی میں نے کری ہے نا. دیکھیں میں یہاں پہ ایک ڈاٹ لگا رہا ہوں. اسی طرح دیکھیں ذرا میں اسی کو جو ہے نا وہ یہ چھوٹی یہ بنا دوں گا. بات کی سمجھ آئی ہے نا. تو مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ آپ ایک لفظ کو اگر آپ سیکھ لیتے ہیں، لام اس کی گلائی کو سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا آپ کی رائٹنگ اچھی ہو جاتی، تقریباً اچھی ہو جاتی ہے، اور اس کی پریکٹس کر کے آپ اس کو سیکھ لیں. اگلی بات یہ ہے کہ بیٹا آپ لائن کے اوپر لکھیں، لائن کے نیچے نہیں لکھیں، الفاظ نہ لکھیں. کچھ آتے ہیں لیکن آپ کا لیول یہ ہے اگر آپ کی رائٹنگ خراب ہے تو اس کو جو ان کو یہ جو لام ہے اس کو اوپر لائن کے اوپر لکھیں، نیچے مت لکھیں. بات کی سمجھ آ رہی ہے نا. اسی طرح دیکھیں ذرا ایک لفظ ہے، یہ بچے ایسے لکھتے ہیں نونیے نے، آپ لوگ کیا کریں ایسے لکھیں، ذرا اس طرح سے ایسے لکھیں اور اس سے کئی الفاظ بنتے ہیں. دیکھیں ذرا اس سے بنے گا یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے نا. مقصد یہ بات کرنے کا کہ کچھ الفاظ اگر آپ سیکھ لیں تو الفاظ سیکھنے کے ساتھ آپ کی رائٹنگ ٹھیک ہو جاتی ہے اور آپ کے نمبر اچھے آ سکتے ہیں. بیٹا یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں ان کو آپ نے فالو کرنا ہے. اور اردو کے اگر 75 مارکس ہیں تو اگر آپ محنت کرتے ہیں، ان باتوں پہ عمل کرتے ہیں تو آپ کے تقریباً 74 73 72 اور 74 کے جو ہے نا وہ قریب آ جاتے ہیں. تو یہ باتیں آپ کے لیے بہت بہت ضروری ہیں. تو اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو موجود ہے، آپ لوگ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں.